بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور اہل بیت اطہار چینل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم پچھلے 1.5 ہفتہ سے فلسطین اور بالخصوص غزہ پر صہیونی ریاست اسرائیل کی بدترین جارحیت اور بربریت کے حوالے سے کہ جس طرح اس نے بے گناہ نہتے، مجبور اور مظلوم اہل فلسطین اور اہل غزہ کے خون ناحق سے ہولی کھیلی ہے اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا ہے، اور جس پر پورا عالمی ضمیر اور عالم اسلام خاموش رہا ہے، اور اقوام عالم کی نام نہاد نمائندہ تنظیم اقوام متحدہ اور دراصل عالمی استعمار کے مفادات کی محافظ سلامتی کونسل مظلوم اور نہتے اہل فلسطین پر صہیونی ریاست اسرائیل کی بدترین جارحیت اور بربریت کو رکوانے میں بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں۔ اسی تناظر میں ہمارے معروف اہل دانش، اہل سخن اور اہل قلم جناب احمد مبارک صاحب نے ایک بہت پردرد اور پرسوز نظم لکھی ہے، جس میں انہوں نے اہل اسرائیل یعنی عام اسرائیلی عوام کو مخاطب کیا ہے، اور عالمی ضمیر کے ساتھ ساتھ ان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنے اور عالمی رائے عامہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ظلم و ستم اور جارحیت و بربریت کا بدترین کھیل
اہل فلسطین سے عالمی قوتوں کی سرپرستی اور پشت پناہی سے کب تک جاری رکھا جائے گا اور وہ کب تک مظلوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی رہے گی؟ جناب احمد مبارک صاحب کی اس نظم کا عنوان ہے جو آپ سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے تل ابیب کے عام شہریوں سے۔ تو تم ہی بتاؤ کہ تم تو ہماری طرح عام شہری ہو، بالکل ہماری طرح صبح کام پر جاتے ہوگے، پلٹتے ہوئے شام کو گھر پہ پھل پھول بھی لاتے ہوگے، اپنے بچوں سے پڑھائی، بیوی سے کھانے کی بابت کوئی بات کرتے ہوئے، ہنستے ہنستے لطیفہ سناتے ہوئے، ٹیلی ویژن پہ خبریں لگاتے ہوئے، ہمارے گھروں پر اچانک اترتی ہوئی موت بھی دیکھتے، وہ کھنڈر دیکھتے، ہمارے گھروں پر اچانک اترتی ہوئی موت بھی دیکھتے، وہ کھنڈر بھی دیکھتے، جن کے ملبے تلے دم نکلتے ہوئے لوگ اور ان کے بچے بدن چیتھڑوں میں بدلتے ہوئے دیکھتے، جن کے ملبے تلے دم نکلتے ہوئے لوگ اور ان کے بچے بدن چیتھڑوں میں بدلتے ہوئے دیکھتے۔ یہ سب لوگ بالکل تمہاری طرح تھے، یہ سب لوگ بالکل تمہاری طرح تھے، تمہارے ہی جیسے بہت خوش و خرم بہت عام سے لوگ تھے، جو کچھ دن ادھر تمہاری ہی طرح اپنے گھر کے مکینوں سے کچھ بات کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، رات کا کھانا لگنے سے پہلے بالکونی سے باہر یوں ہی جھانکتے رہ گئے۔ بہت عام سے لوگ تھے جو کچھ دن ادھر تمہاری طرح اپنے گھر کے مکینوں سے کچھ بات کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، رات کا کھانا لگنے سے پہلے تمہارے لڑاکا جہازوں کی آواز پر بالکونی سے باہر یوں ہی جھانکتے رہ گئے۔ بدن تمہارے بموں سے یہ گھر جل رہے تھے، بدن جل رہے تھے، تماشا نہیں تھا جو تم تالیاں پیٹ کر ہنس رہے تھے۔ تمہارے بموں سے یہ گھر جل رہے تھے، بدن جل رہے تھے، تماشا نہیں تھا جو تم تالیاں پیٹ کر ہنس رہے تھے، یہ ہم جل رہے تھے، بدن جل رہے تھے، چراغاں نہیں تھا، یہ ہم جل رہے تھے، بدن جل رہے تھے، چراغاں نہیں تھا جو تم اپنی سرحد کی اونچائی سے دیکھتے تھے، چراغاں نہیں تھا
خدا کی قسم وہ چراغاں نہیں تھا، چراغاں نہیں تھا جو تم اپنی سرحد کی اونچائی سے دیکھتے تھے، چراغاں نہیں تھا، خدا کی قسم وہ چراغاں نہیں تھا، وہ تو ہماری لرزتی ہوئی زندگی جل رہی تھی۔ تو تم ہی بتاؤ کہ تم تو ہمارے پڑوسی، ہماری ہی طرح عام شہری تھے۔ جو تم اپنی سرحد کی اونچائی سے دیکھتے تھے، چراغاں نہیں تھا، خدا کی قسم وہ چراغاں نہیں تھا، وہ تو ہماری لرزتی ہوئی زندگی جل رہی تھی۔ تو تم ہی بتاؤ کہ تم تو ہمارے پڑوسی، ہماری ہی طرح عام شہری تھے، بالکل ہماری طرح۔ تو کیا کوئی حرف تسلی ہمارے لیے تمہاری طرف سے، کوئی ایک حرف ملامت ہو دستے ستم کے لیے تمہاری طرف سے؟ تو تم ہی بتاؤ کہ تم تو ہمارے پڑوسی، ہماری طرح عام شہری تھے، بالکل ہماری طرح۔ تو کیا کوئی حرف تسلی ہمارے لیے تمہاری طرف سے، کوئی ایک حرف ملامت ہو دستے ستم کے لیے تمہاری طرف سے؟ کوئی ایک اشک ندامت، کوئی ایک اشک ندامت۔